العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها نظره في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، یہ سورہ کہف جو شروع ہوئی تھی اس کے شان نزول کے اندر ایک بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اہل مکہ جو تھے ان کو آپ کی دعوت پسند نہیں ہو سکی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے جھٹلانے کی کوشش کی. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی دوست ساتھیوں کو جن میں سے ایک کا نام نصر بن حارث اور دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، مدینہ منورہ بھیجا یہود علماء کے پاس اور انہوں نے ان دو شخصوں کو یہ کہا تھا کہ جا کر تمہارے نبی کو دین سوالات کرو، اگر وہ دین کے جواب دے دیتے ہیں تو سچے نبی ہیں اور اگر جواب نہیں دے دے تو سمجھ لو کہ نبی نہیں. ان میں سے پہلا سوال کیا تھا روح کے متعلق کہ روح کی کیا حقیقت ہے، تو اس کا مسئلہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا. دوسرا سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ بھی پڑھا ہو. تیسرا انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ ذوالقرنین کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق کہ وہ کون تھا، وہ کون شخص تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، اس شخص کا واقعہ بیان کیا. تو قرآن کریم یہاں سے وہی ذوالقرنین کا واقعہ شروع کر رہا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد کیا ذوالقرنین کے متعلق بتا دیجیے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا محمد آپ ان کو کہہ دو کہ ہم آپ کے سامنے ان کا ذکر کریں گے. قرآن کریم نے عجیب تعبیر دیا کہ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم ذِكْرًا یعنی ہم آپ کے سامنے ان کا بیان کریں گے. نہیں مِنْهُ ذِكْرًا یعنی وہ تھوڑا سا ان کا واقعہ بیان کریں. مِنْهُ ذِكْرًا کا معنی ہوتا ہے تھوڑی سی ان کی ہسٹری اور تھوڑا سا واقعہ بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، اس لیے پورا تفصیلی واقعہ اس کے اندر بیان نہیں کیا جاتا. یہ ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے متعلق سب سے پہلے تو ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تو اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے پیشانی کے اوپر دو نشانات تھے، صرف جیسے دو نشانات تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا. اسی طریقے سے کوئی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں صلاحیتیں عطا فرمائی، یعنی ظاہری علم بھی عطا فرمایا تھا اور باطنی علم بھی عطا فرمایا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے دونوں قرن یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا، ان کو اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے. ذوالقرنین کون تھے یہ بھی قرآن کریم نے بیان نہیں کیا. مفسرین اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے اور کوئی مضبوط رائے نہیں لائے. سب نے کہا ہے کہ وہ اسکندر رومی جو شخص گزرا ہے اسکندر رومی وہی تھی، لیکن اسکندر رومی کے بارے میں جو مفسرین کا کہنا ہے اسکندر رومی کے متعلق ان کے ایمان کے اوپر کوئی دلیل نہیں. اور یہ جو ذوالقرنین یہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عبد صالح یعنی نیک شخص ہے، اور وہ اسکندر رومی وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ بھی مراد نہیں ہو سکتے. اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ ذوالقرنین کون شخص ہے. ذوالقرنین ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اللہ پوری دنیا کے اوپر 4 لوگوں نے حکومت کی، پوری کی پوری مشرق سے لے کر مغرب تک کے لیے 4 لوگوں نے حکومت کی ہے، 4 بادشاہوں نے. اس میں سے 2 مسلم بادشاہ تھے اور 2 غیر مسلم بادشاہ. 2 مسلم بادشاہ ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور دوسرے یہ ذوالقرنین تھے.
اور دو غیر مسلم بادشاہ تھے، اس میں سے ایک بخت نصر تھے اور دوسرے بادشاہ نمرود، دوسرا بادشاہ نمرود تھا۔ یہ چار شخصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ اب یہ واقعہ ہمارے سامنے قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے تحت یہ واقعہ ہمارے سامنے قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو قرآن کریم یہ واقعہ سورہ اصحاب کہف کے بعد لا کر، میں نے جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ قرآن کریم سورہ کہف کے اندر پچھلے واقعات کو بیان کر کے اس کے آئینے میں، اس کی روشنی میں آگے کی طرف قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا، اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ مسلمان نوجوان جن کے دل کے اندر ایک سچی طرف تھی، لیکن اس کا ماحول جو تھا، ان کے شہر کا ماحول وہ اتنا خراب تھا کہ ان مسلمانوں کو اپنے دین کی اور اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے ان کو غار کے اندر چھوٹنا پڑا، یعنی اتنا خطرناک ماحول تھا۔ پھر اس کے بعد جب ماحول آیا، اس کے بعد کا جو واقعہ بیان ہوا موسیٰ اور خضر کا، تو اس وقت بھی وہ کشتی والا جو واقعہ تھا کہ سمندر کے پچھلے کنارے کے اندر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جہاں پر ظلم کی حکومت تھی۔ تو کیا قیامت کے قریب بھی اس طریقے کے واقعات آئیں گے، یعنی دجالی فتنے آئیں گے اور دجالیت کا دور ہوگا، دجال طرح طرح سے ظالمانہ حکومت کرے گا، ظالمانہ تصرفات کرے گا، تو کیا ایسا ہوگا کہ اس کے بعد پھر کوئی راحت کا زمانہ نہیں ہے؟ قرآن یہ واقعہ لا کر کہتا ہے کہ نہیں، اصحاب کہف جیسا دور آئے یا پھر وہ ظالم بادشاہ جیسا دور آئے، لیکن اس کے بعد پھر ظلم کرنے جیسا دور بھی تمہارے سامنے آئے گا، ظلم کرنے جیسا دور بھی امام مہدی لے کر آئیں گے، یعنی پوری دنیا جب ظلم و جرم سے بچ جائے گی، اس وقت پھر ایک بار زمین اپنی کروٹ لے گی اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے۔ تو یہ واقعہ اسی جگہ یہ ہم کو رہنمائی کر رہا ہے کہ اسی لیے واقعہ بیان کیا گیا کہ ظلم کے بعد پھر سے تمہارے سامنے اس طریقے سے امن و امان والی حکومت آئے گی۔ ظلم کرنے کا کیا واقعہ تھا؟ ظلم کرنے نے اپنی پوری زندگی کے اندر مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، پورا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں کی اصلاح کی، یعنی حکومت کی تھی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور مال و دولت بھی عطا فرمائی، خزانہ بھی ان کے پاس بہت تھا اور حکومت بھی ان کی مضبوط تھی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور یہ دونوں چیزیں ہوگی انسان کے پاس، تو انسان پورے کے پورے معاشرے کی جو اصلاح کر سکتا، جہاں پر انسان کی اقتدار نہ ہو، اس کی طاقت نہ ہو، صرف بیان اور لیکچر کے ذریعے سے انسان کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ایک دو شخصوں کی اصلاح ہو سکتی، پورے معاشرے کو اسلام کی طرف لے جانا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ دونوں چیزیں نہ ہو، مال و دولت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار بھی ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہم کو ایک اشارہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، چونکہ ان کے زمانے کے اندر حکومت، اسلام میں حکومت بہت پھیل گئی تھی۔ اب یہ کوئی ایسے ویسے تو امیر تھے نہیں کہ جو کرنا ہوگا اور حکومت کو نہیں، ہر ایک شخص کا وہ خیال رکھتے تھے، پوری کی پوری جو ان کی حکومت تھی ان کے بارے میں ان کو فکر رہتی، سوچ رہے تھے بیٹھے بیٹھے کہ کیسے شخصوں کو میں جو ہے امیر اور گورنر بنا کر بھیجوں، لوگوں کا ولی کس کو بناؤں گا۔ بیٹھے کہ اچانک ان کے پاس مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ بہت زبردست صحابی تھے، بھوکیوں کو سلجھانے والے صحابی تھے، بڑے زبردست آ کر کہنے لگے امیر المومنین کیا بات ہے، بڑے پریشان۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مغیرہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے لوگوں کو میرا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجوں، کیوں کہ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہت تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں حاکم اور گورنر بنا کر بھیجوں گا، لیکن اس کے اندر اقتدار کی صلاحیت نہیں ہوتی، سنچالن کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی نہیں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ایسے کو میں کیسے بھیجوں۔ اور کبھی کبھی اور ایسا شخص ہوتا ہے کہ نظام کی صلاحیت اس کے اندر پوری ہوتی، انتظام امور کی صلاحیت پوری ہو چکی ہوتی، لیکن
تقوی کے اعتبار سے بہت کم ہوتا ہے تو میں اس کو نہیں بھیجتا. میں آخر بھیجوں تو کس کو بھیجوں؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایک کام کیجیے کہ آپ ایسے شخص کو حاکم اور گورنر بنا کر بھیجو کہ جو انتظامی امور کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، اگرچہ اس کے اندر تقوی کے اعتبار سے کچھ کمی ہو. وہ اس لیے کہ انتظامی امور کے اعتبار سے مضبوط ہوگا تو اس مضبوطی کا فائدہ پوری امت کو ہوگا، اور تقوی کی جو کمی ہوگی اس کے اندر تو اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا. اور اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ تقوی کے اعتبار سے بڑا قوی ہے، بڑا مضبوط ہے، تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا، لیکن انتظامی امور کے اعتبار سے کمی ہوگی تو اس کا نقصان پھر قوم کو ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو گئے اور پھر انہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو کسی جگہ کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ کہہ رہا تھا میں کہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی مضبوط حکومت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی ہونا چاہیے، پھر جا کر کے ضرور کرے. ہمارے اسلام کا یہ نقطۂ نظر ہے پورے ملک کے اندر جو جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت کے ذریعے اس کے نتیجے میں امت کی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے، دین اسلام کو پھیلانا مقصود ہوتا ہے. یہ الٹا نہیں، آج ہم لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا تو اسلامی حکومت قائم ہو جائے گا. نہیں، اسلامی حکومت قائم ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ پوری دنیا کے اندر اعلیٰ کلمۃ اللہ ہو جائے، اسلام کا کلمہ پھیل جائے. اس لیے یہ پوری دنیا کے اندر جو اسلامی حکومت ہونی چاہیے. تو یوسف قرنین نے اپنا سفر شروع کیا. بہت بڑا سفر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو عطا فرما رکھی تھی. پہلا سفر انہوں نے کیا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اس سورج کے غروب ہونے کی جگہ یعنی مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، اور ایسی قوم کے پاس پہنچے وہ ذوالقرنین کہ وہاں پر جا کر دیکھا کہ سورج جو ہے ایک ایسے کالے سمندر کے اندر جہاں پر بالکل سیاہ کیچڑ تھا اس کے اندر سورج اندر جا رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. ووجد عندها قوما، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین آپ کو پورا اختیار ہے، آپ اگر ان کے پاس دین کی دعوت دو، نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ جو سزا کا معاملہ کرنا ہو کرو، یا ڈائریکٹ جا کر ان کے ساتھ سزا کا معاملہ کرنا ہو تو بھی کر سکتے ہو، عذاب دینا چاہو تو بھی دے سکتے ہو. یہاں پر یہ جو آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ ہوا، ذوالقرنین نے پہلا دورہ کہاں پر کیا؟ مغرب کی طرف. تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئیں گے دوڑی آنے کے ساتھ ان کا پہلا جو سفر ہوگا مغرب کی طرف، کیونکہ دجالیت کا جو ابتدا ہوئی ہے مغرب سے ہوئی، مغربی کلچر کہتے ہیں، تو مغرب سے اس کی ابتدا ہوئی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر جائیں گے تو وہ بھی مغرب کی طرف جائیں گے، پہلا سفر ان کا وہاں پر ہوگا. مغرب سے جب دجالیت میں وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد وہ پوری دنیا کا سفر کریں. تو یہ انہوں نے بھی وہاں کا سفر کیا، امام مہدی آپ نے بھی وہاں کا سفر کرے. تب وہ فی عین حمیۃ، وہاں پہ جا کر دیکھا کہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے اندر یعنی سمندر کے اندر. یہ ایسا پایا انہوں نے، قرآن کہتا ہے ووجد کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہوا، ان کو ایسا محسوس ہو، یعنی سمندر کے کنارے پر انسان کھڑا ہو یا سمندر کا سفر کر رہا ہو، وہاں پر سورج غروب ہوتا ہے تو ایسا آپ کو لگتا ہے گویا سمندر کے اندر سورج جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں سمندر کے اندر سورج جا رہا ہوتا نہیں. تو ذوالقرنین نے بھی اسی طرح کو پایا. پھر وہاں پر ایک قوم کو دیکھا، وہ قوم بالکل نافرمان تھی، اللہ کی نافرمان قوم تھی، ایمان نہیں لے آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دونوں اختیار دیے کہ جانے کے ساتھ فوراً ان کو سزا دے دو. ایسا کیوں؟ حالانکہ کسی قوم کے پاس اس وقت تک ان کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ پہلے جا کر ان کو سمجھایا نہ جائے. یعنی پہلے ان کو ایمان کی دعوت دو، نہیں مانتے تو ان سے جزیہ وصول کرو، وہ بھی نہیں دیتے تو پھر ان سے مقابلہ کرو. حالانکہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے. تو یہ اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے ذریعے سے ان کے پاس دعوت پہنچا دی ہے، یا اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور ایمان پہنچا دیا پہلے، اس لیے ذوالقرنین کو یہ اختیار دے دیا. چنانچہ ذوالقرنین نے دوسرا بڑا راستہ اختیار کیا کہ نہیں اللہ میں ان کو جا کر ایمان کی دعوت دوں گا، اگر ان میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تب تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اور ہم ان کے معاملے میں آسانی کریں گے.
اور جو لوگ ایمان نہیں لے آتے تو ہم ان کے ساتھ سخت عذاب والا معاملہ کریں گے، یہ تو دنیا کے اندر، پھر آخرت کے اندر جو تمہارے اللہ کے پاس لوٹے گا تو وہاں پر بھی سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ یہ ذوالقرنین کو جو دونوں اختیار دے دیا، پھر بھی اس کے باوجود ذوالقرنین نے دوسرا والا راستہ اختیار کیا، پہلے دین کی دعوت کی تبلیغ والا راستہ اختیار کیا۔ لہٰذا قوم کے رہبر کو، قوم کے لیڈر کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی والا پہلے معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اگر وہ نہ ہو، نہ مانے، پھر جا کر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے ان کو سبق دیتا ہے۔ یہ جو ہو گیا پورا مغرب کی طرف کا پورا جو بگاڑ تھا، ذوالقرنین نے وہاں پر لوگوں کی اصلاح کر دی، جو مان گئے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، جو نہیں مانے ان کے ساتھ سخت سزا والا معاملہ کیا، پھر بھی سب کو منع کیا آگے کا۔ پھر وہاں سے انہوں نے دوسرا اپنا سفر شروع کیا مشرق کی طرف، ان مان کا عذاب بابا، پھر اپنا دوسرا راستہ شروع کیا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ اس سورج کی طلوع ہونے کی جگہ میں، یعنی اس طرف مشرق کی طرف زمین کا جو آخری کنارہ تھا وہاں تک وہ ذوالقرنین پہنچے، اور وجدها تتلو على قوم، اور وہاں پر ایک قوم کو پایا، لم نجعل لهم من دونها سترا، اس سورج ان تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز مانی نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی، بالکل جنگلی قوم، اپنے گھروں کے اندر رہتی تھی وہ، اور ایسی قوم تھی کہ ان کی گھر کی چھت بھی نہیں ہوا کرتی، یعنی سورج ان کے جسم کے اوپر ڈائریکٹ پڑتا تھا، بدن کے اوپر کپڑے بھی نہیں پہنتے، کپڑے بھی ان کو سورج کے درمیان مانے نہیں تھے، اتنی ڈینجر قوم تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن نے آگے کوئی واقعہ بیان نہیں کیوں نہیں کیا، یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ذوالقرنین نے، قرآن نے کوئی واقعہ بیان نہیں کیا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اوپر جیسے مغرب والوں کے ساتھ کیا، اسی طریقے سے مشرق والوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا، مفسرین کا کہنا ہے۔ لیکن مفسرین میں سے مفسر مولانا عبدالمجید صاحب دریابادی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا ذکر کل ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد ذوالقرنین نے کچھ نہ کیا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا، اور سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک توجیہ پیش کی کہ ہو سکتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، عبدالمجید صاحب دریابادی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ صرف اور صرف سورج کی جو شعاعیں صبح کے وقت نکلتی تھی، صبح کی شعاعوں کو لیتی تھی، باقی پورے دن ان کے اوپر سورج نہیں پڑتا تھا۔ اس طریقے سے ہم نے واقعہ پڑھا تھا اصحاب کہف کا کہ سورج ان کے وہاں نکلتا تھا، ان کے کرنیں اس کے اندر داخل نہیں ہو پاتی تھی، دھوپ داخل ہوتی تھی، ان کا مکان اس طریقے سے بنا ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مکان بھی اس طریقے سے بنے ہوئے ہوں کہ صرف اور صرف صبح کی دھوپ کو محسوس کر سکتے ہو، باقی پورا دن دھوپ سے وہ فائدہ نہ اٹھاتے، اور صبح کی جو دھوپ ہوتی وہ بڑی مفید ہوتی، صبح کی دھوپ بڑی مفید ہوتی، تو دھوپ کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کا گن جو ہوتا ہے، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے اندر لیے ہوئے ہو اور بخوبی اس سے واقف ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ اپنی جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کا، اپنی جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ کامل طور پر وہ جانتے ہیں، اسی لیے ذوالقرنین نے جا کر وہاں پر کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے، تو گویا قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ عام ہو جائے گا تو اس وقت ہر ایک انسان کو، خاص کر کے ہر ایک مسلمان کو، اپنے فٹنس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنی پڑے کہ جو شخص عقلی اعتبار سے کامل ہوگا، جسمانی اعتبار سے طاقتور ہوگا، وہ تو بڑھ کر آگے مقابلہ کر سکے، بالکل دماغ کمزور ہوگا تو وہ کیا مقابلہ کر سکے۔ تو اپنے فٹنس کے بارے میں بھی انسان کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اب آگے اس کا تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، تم ماتفاصب ہوگا حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ تیسرا سفر ذوالقرنین نے کس سمت کے اندر کیا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ مفسرین کا ایک الگ الگ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ شمال کی طرف، اور یہی قول زیادہ راجح ہے کہ شمال کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ جب سفر کیا تو اس جگہ پر پہنچے کہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک قوم کو پایا، اور ایک قوم کیسی تھی کہ بالکل بات کسی کی سمجھتی نہیں، لا یکادون یفقہون قولا، یعنی ایک تو زبان نہیں جانتی تھی اور بات بھی کسی کی سمجھتی نہیں تھی، ایسی قوم کو پایا۔ جب ذوالقرنین ان کے پاس گئے تو کہنے لگے، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، اس قوم نے اپنے کسی ان سے ملے ذوالقرنین سے تو کہنے لگے کہ ذوالقرنین اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کا، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض،
کہ زمین کے اندر بڑا فساد مچاتے ہیں، زمین کے اندر یاجوج ماجوج بڑا فساد مچاتے ہیں، ہم کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، وہ اس پہاڑ کے پیچھے اور روزانہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ قتل و غارت والا معاملہ کرتے ہیں۔ مفسدون فی الارض بعد نجعل لک خرجا، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کچھ چندہ جمع کر کے دیتے ہیں، آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کچھ آڑ کر دیجیے تاکہ وہ ہمارے پاس نہ آ سکے۔ ذوالقرنین کو انہوں نے کہا، ذوالقرنین نے کہا اور امامت کرنے کے رب خیر فاعلنی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما، کہ جو کچھ مال و سامان، جو کچھ خزانہ میرے رب نے مجھ کو دیا ہے بہت ہی بہتر ہے، آپ ایک کام کرو، میری مدد کرو اپنی طاقت کے ذریعے سے، یعنی جسمانی طاقت کے ذریعے سے میری مدد کرو، پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، چنانچہ وہ لوگ راضی ہو گئے، یعنی پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد نہیں کی لیکن کام کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب آخری امام مہدی آئیں گے تو اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ مل کر جو کام کریں گے تو اس وقت ہم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا خزانہ ان کے پاس بہت ہوگا، لیکن صرف اور صرف جسمانی کام، عملی کام جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر مسلمان کریں گے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان سے کہا، وہ جو قوم تھی اس کے پاس ناسمجھ قوم، کہ آپ میرے پاس لوہے کی تختیاں لاؤ، لوہے کی تختیاں، لوہے کی چادریں لمبی لمبی، حتیٰ کہ ایسا بابین الصدفین قال انہو، اس لوہے کی چادروں کو لے کر دونوں پہاڑوں کے درمیان تھپے لگا دی ہوئی، اور پھر آگ جلا دی، آگ جلانے کے بعد کا حکم دیا کہ اس کو پھونکو اور زیادہ پھونکو، پھر جب وہ انگارہ بالکل ہو گیا تب ان کو حکم دیا گیا کہ اب جو ہے آپ پگھلایا ہوا تانبا لاؤ، اور پگھلایا ہوا تانبا لا کر اس کے اوپر ڈال کر اس کو مضبوط دیوار بنا دیا، اور اتنی مضبوط دیوار بنا دی کہ اب وہ جو یاجوج ماجوج تھے اس طرف دیوار کی اس طرف نہیں آ سکتے، یعنی اس وقت بھی نہیں آ سکتے تھے اور ابھی بھی آ سکتے نہیں ہیں، وہ جو مشہور ہے ان کے بارے میں دیوار کو چاٹتے کہ وہی دیوار تھی۔ تو یہاں پر ان کا ذوالقرنین کا واقعہ برا ہوتا ہے، یاجوج ماجوج یہ کون سی قوم تھی اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل بات کریں گے۔ واخر دعوانا